الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمت نجا صدق الله العظيم. تو محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام پیارے ناظرین اکرام کو خیر و عافیت سے رکھا ہوگا، خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں. تو محترم ناظرین اکرام، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، خاتم النبیین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ارشاد فرمایا کہ وہ شخص نجات پا گیا جو خاموش رہا، جس نے خاموشی اختیار کی، وہ انسان نجات پا گیا. اب محترم ناظرین اکرام ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین، آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان لاپرواہی میں، لا علمی میں ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ کئی ہزار فٹ گہرائی، جہنم کی گہرائی میں وہ انسان چلا جاتا ہے. اب فرمایا وہ گہرائی کتنی؟ فرمایا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ، کہ لاپرواہی، لا علمی میں انسان اپنی زبان سے ایسے کفریہ کلمات نکال دیتا ہے کہ وہ اس کے کلمات جو زبان سے نکلتے ہیں وہ جہنم کی گہرائی کے اندر اتنی دور جہنم میں چلے جاتا ہے انسان. اور یہ الفاظ اس کو جہنم کی گہرائی میں اس قدر دور پھینک دیتے ہیں. اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے، آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان لا علمی اور لاپرواہی کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ اپنی زبان سے، اچھے الفاظ نکال دیتا ہے کہ وہ رحمان کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق وہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں. فرمایا وہ لا علمی اور لاپرواہی کی وجہ سے جو الفاظ جو اچھے اس کی زبان سے نکلے تو کئی درجے بلند اس کے جنت میں کر دیے جاتے ہیں. اب کیا پتا چلا؟ دیکھیں محترم ناظرین اکرام، یہ جو زبان اللہ نے مجھ اور آپ کو عطا فرمائی، یہ جو مشین اللہ نے دو جبڑوں کے درمیان گوشت کی میرے اور آپ کے منہ میں رکھ دی نا، یہ جو زبان اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اور دوسری بات ناظرین اکرام، یہ اللہ کی امانت بھی ہمارے پاس موجود ہے. فرمایا زبان یہ اللہ کی امانت ہے. اب دیکھیں جب یہ اللہ کی امانت ہے تو اس امانت کا صحیح استعمال کرنا ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں، اس زبان سے غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالی گلوچ اختیار نہ کریں، اور کسی کو طنز نہ کریں، کسی کا مذاق اس زبان سے نہ اڑائیں، کسی کے برا بھلا اس زبان سے کسی کو نہ بولیں.
ہم محترم ناظرین، جب یہ زبان اللہ کی امانت ہے، کیا اس امانت کے بارے میں میرے اللہ مجھ اور آپ سے پوچھیں گے نہیں؟ یہ زبان تمہیں دی تھی، بتا یہ میری امانت تھی اور میری امانت کو تو نے صحیح رکھا، کیا اس پر ذکر اللہ جاری رہا؟ کیا اس پر استغفار جاری رہا؟ کیا درود شریف اس پر جاری رہا؟ کیا تو اس زبان سے مجھے اور میرے حبیب کو یاد کرتا رہا، میرے حبیب پر درود شریف پڑھتا رہا، میرا ذکر و اذکار کرتا رہا، اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھا تو نے؟ یہ زبان کبھی بھی میرے حکم کے خلاف نہیں چلی؟ کیا اس سے 100% میرے حکم ہی پورے ہوئے؟ تو محترم ناظرین اکرام، کیا اللہ اس امانت کے بارے مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے نہیں؟ یقیناً پوچھیں گے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے پیارے ناظرین اکرام کو، ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ فرمایا کہ جب بھی زبان سے کوئی بات نکالے تو اچھی بات نکالے، جب بری بات نکلنے لگے تو فوراً خاموشی اختیار کر لے۔ فرمایا اسی طرح گالی غلوج بری باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھا، خاموشی اختیار کی، اس نے نجات پا لی۔ فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھا، خاموشی اختیار کی، من سمعت نجا، اس نے نجات پا لی۔ اور ایک صحابی آئے اور آکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں افضل ترین عمل بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افضل ترین عمل اس صحابی کو بتایا، وہ عمل تھا ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان پر اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یا اللہ اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات پر پختہ یقین عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنا، اور اس زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، اور اس امانت کی حفاظت کرنے والا اللہ مجھے بھی بنا، میرے تمام ناظرین اکرام کو بھی بنا۔ تو محترم ناظرین اکرام، ہمارے چینل پر جتنے بھی نئے ناظرین اکرام آئے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اسی طرح میرے تمام ناظرین اکرام ثواب کے لیے سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔